بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سورہ اخلاص کے ساتھ جو شخص یہ سورت ملا کر پڑھ لیتا ہے، رمضان شریف میں اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ دوستو، یہ عمل رمضان شریف کے مہینے میں کرنا ہے اور خاص افطاری کے وقت کرنا ہے، یعنی افطاری سے کچھ منٹ پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا نصیب بدل جائے گا اور آپ تجسس میں پڑ جائیں گے۔ بڑا ہی کمال عمل ہے دوستو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی بھی اگر نیکی کا عمل کیا جائے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور چونکہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص عام دنوں میں پڑھتا ہے تو اس کو قرآن مجید کے تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ یہی سورت 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے پورے قرآن مجید کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سورت وہ رمضان شریف میں پڑھتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر رمضان میں 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان شریف میں اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے 70 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور مختلف روایات سے اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سورت کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر یہ سورت کوئی بھی شخص دن میں 2 تسبیح پڑھ لیتا ہے، 200 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس شخص پر غیب سے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے پچھلے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ سورت خالص اللہ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کی فضیلت اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن مختصراً یہ ہے کہ افطاری کرنے سے چند منٹ پہلے، کھجور کھانے سے چند منٹ پہلے یہ دونوں صورتیں ملا کر پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ملے گی جس کی آپ نے حاجت کی ہوگی۔ آج تک آپ دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ پریشان ہیں، کوئی پریشانی دور نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مالی حالت بالکل بگڑ چکی ہے اور آپ خودکشی کرنے پر اتر چکے ہیں، تو یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کریں گے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اس وظیفے کی برکت سے، ان دونوں صورتوں کی برکت سے آج تک جو نہ مل سکا انشاءاللہ آج مل جائے گا۔ دونوں صورتوں کو جس طریقے سے بتایا اسی طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ جو ساری زندگی نہ مل سکا آج ملے گا۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ جو مانگیں گے آپ کو وہ ملے گا، رمضان کے فیضان سے ملے گا، دونوں صورتوں کے فیضان سے ملے گا۔ دوستو، آپ نے پڑھنا بالکل ایسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ساتھ آپ نے دوسری سورت سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان دونوں صورتوں کو آپ نے اکٹھا کر کے پڑھ لینا ہے، اور وہ بھی آپ نے افطاری سے چند منٹ پہلے، کھجور کھانے سے پہلے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ایک ایسی برکت والی سورت ہے کہ اگر کسی شخص کو لا علاج بیماری لگ چکی ہو، جس کا ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، تو وہ وضو کر کے اس سورت کو 7 مرتبہ انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھ کر اس مریض پر دم کر دے جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس سورت کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اور دوستو، جب بھی آپ افطاری کے لیے بیٹھیں، آپ نے روزہ نہیں کھولنا، روزہ کھولنے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا، اللہ سے وہیں بیٹھ کر دعا کرنی ہے، انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ 2 بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگتا ہے،
اس وقت آپ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں اور یہ دونوں صورتیں ملا کر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، میں یقین سے لکھ کر دے سکتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔